إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ. تمام قسم کی تعریفات
مالک الاسلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کی لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، جنت اور جہنم کی تخلیق پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب جنت کیسے افراد کے لیے بنائی گئی ہے اور جہنم کن صفات کے حاملین کا ٹھکانہ ہے، اس بارے میں کتاب و سنت ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ بات بیان فرمائی کہ اے دنیا والو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لو کہ ہر وہ بات جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ تھی، وہ بات، وہ عمل میں نے تم کو بتلا دیا، اور ہر ایسا عمل یا ایسی چیز جو جہنم میں لے جانے کا سبب تھی، وہ بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دی. خود اللہ جل شانہ نے بھی قرآن کریم میں جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی نشاندہی فرمائی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہماری خواہش ہے کہ ہم جہنم سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، تو یہ جنت ہمیں صرف خواہش کرنے پر یا جنت پہ ایمان رکھ لینے پر حاصل نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ صفات، وہ اعمال، وہ افعال جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ہمیں ان کو اپنانا ہوگا. اگر ہمارے اندر جنتیوں والی صفات ہوں گی تو ہم جنت میں جائیں گے. ہمارے عقائد و نظریات، ہمارے اعمال، ہمارے افعال یہ جنت میں لے جانے والے ہوں گے تو تب ہم جنت میں جائیں گے. صرف خواہش سے انسان جنت کا حقدار نہیں بن جاتا. کتاب و سنت میں انسان کی کامیابی کے جو زینے ہیں، جنت میں لے جانے والے جو اسباب، جو اعمال و افعال ہیں، ان کی تعداد بے شمار ہے، مگر جو نمایاں ایسے کام جن کے کرنے سے انسان جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ان میں سے چند ایک آج آپ کے گوش گزار کروں گا. سامعین محترم، خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جنت میں جانے والے کامیاب انسانوں کی چند صفات خود جوان میں بیان کی تھی کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے، جن کو کامیابی ملے گی، جنت کے وارث ٹھہریں گے، وہ
صرف ایمان لا کر ایمان کو کافی نہیں سمجھیں گے، بلکہ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کریں گے۔ تو لہذا جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ اعمال کی بھی اشد ضرورت ہے، اور جتنے انسان کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے جنت میں اس کو اتنی نعمتیں اور اتنے بلند درجات ملیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہو کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو خطبہ، جو واعظ، جو درس ارشاد فرمایا اس کے الفاظ یہ تھے: یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں، خواہ مدینہ کے رہائشی ہو خواہ مکہ سے آنے والے ہو، اگر تم جنت پانا چاہتے ہو تو سن لو، افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہو، السلام علیکم کہو گے، سلام کو عام کرو گے تو دوسرا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جو ضرورت مند ہیں یا غیر ضرورت مند ہیں، پیار محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، خاص طور پر جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ایسے مسلمانوں کو، ایسے افراد کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدے میں اللہ سے آہوازی کرو، رات کو نوافل کا اہتمام کرو۔ یہ کام تم کرو گے، میں زبان رسالت سے ضمانت دیتا ہوں کہ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب بھی کسی مسلمان کو ملے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور کہے، ضرورت مند کو کھانا کھلائے اور تہجد کا اہتمام کرے، تو ایسا انسان جس میں یہ تینوں صفات پائی جائیں گی، زبان رسالت سے گارنٹی ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت کا وارث بن جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی والسلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو انسان حصول علم کے لیے علم کی تلاش میں نکلتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا علی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ یہ دین کا علم سیکھنے والا یہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، کہ جنت میں ایسی اقوام، ایسے لوگ جائیں گے کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح نرم دل ہوں گے۔ تو گویا جو انسان اپنے دلوں کو سختی کی بجائے نرمی کی جانب مائل کر لیں تو نرم دل ہونے کی وجہ سے ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز اٹھایا کہ حرم علی النار کل لین
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نرم دل انسان سے جنت جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ جو نرمی اپنانے والا ہے، جو نرم دل ہے، ایسے انسان سے اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں باخبر نہ کروں؟ جنت میں کون جائیں گے، کیسے افراد، کیسے اوصاف کے حامل انسان جنت میں جائیں گے؟ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ضرور ہمیں باخبر کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی اکثریت کو فقیر اور مسکین، یہ فقراء اور مساکین قسم کے افراد ہوں گے جو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا، جس نے یہ اقرار کیا کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں، صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا میں اللہ سے راضی ہوں، نہیں، جو اللہ کے اوصاف ہیں ان کے مطابق اس کا عمل بھی ہو۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہے کہ رازق اللہ ہے، غیروں کے در پہ جھکتا کرے، یہ مانتا ہو، زبان سے کہتا ہو، اولاد دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اولاد کی خاطر قبروں پہ جو ہے وہ سجدے سے گریز نہ کرے۔ جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے اوصاف ہیں، جو اللہ کے کام ہیں، وہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ سے راضی ہو جائے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یہ سارے کام، یہ سارے افعال، یہ ساری صفات تیرے علاوہ اور کسی میں نہیں۔ اس انداز میں جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے کہ اب میں دین اسلام پہ کاربند ہوں، اب کسی دوسرے دین پہ چلنا تو درقرار، اس دین کی کوئی بات اسے جو ہے وہ پسند نہ ہو بلکہ ہر کام ناپسند ہو، صرف اسلام پہ راضی ہو کہ میری تہذیب، میری خوشی غمی، ہر کام اسلام کے مطابق، میں اسلام سے راضی ہوں۔ وَبِ مُحَمَّدٍ رَسُولًا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہونے پہ راضی، صرف زبان سے دعویٰ نہیں بلکہ اطاعت بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو مانے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا اس سے رکے بھی۔ تو جو اس انداز میں رب سے، اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے، جس کا یہ عقیدہ نظریہ ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کے الفاظ، وجبت لہ الجنہ، جو اللہ کی ربوبیت کی صفات کے ساتھ صرف اللہ سے راضی ہے، دین اسلام کو قبول کرنے پر دین اسلام سے راضی ہے، اب کسی دوسرے دین کی طرف نہیں دیکھتا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، اطاعت بھی صرف انہی کی کرتا ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجبت لہ الجنہ، ایسے انسان پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خاوند کی جائز کاموں میں اطاعت کرے، قِيلَ لَهَا اُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ، فرشتوں سے اللہ اس کے لیے کہلوائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے جاتی ہے اس سے داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، واپسی پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے بلال، تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس پہ تجھے سب سے زیادہ اللہ سے اجر کی امید ہے؟ اور وضاحت فرمائی کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، ابھی تو زندہ ہے، چلتا زمین پہ ہے، ابھی سے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے، تیرا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ عورتوں کے ایسا عمل مجھے نظر نہیں آتا، صرف اتنا ضرور ہے کہ دن یا رات جب بھی میں وضو کرتا ہوں، جتنے اللہ نے میرے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں میں نوافل ضرور پڑھتا ہوں،
وضو کرنے کے بعد 2 رکعت جنہیں ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، وضو کی 2 رکعت، تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد جتنے اللہ نے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں جب بھی میں وضو کرتا ہوں یہ ضرور پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ بھی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ابھی سے اللہ نے تیری قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں پہنچا دی ہے۔ تو جو انسان دن رات جب بھی وضو کرتا ہے اگر وہ وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کرتا ہے تو یہ عمل بھی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا جو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ بھئی آپ مجھ سے داخل ہو گے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں بھی یہ عمل اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے بینائی جیسی نعمت سے محروم کر دیا وہ اس پر صبر کرے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ سچ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچ کو لازم پکڑتا ہے کہ سچ بھی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ جو مسلمان آذان کی آواز سنتا ہے جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح آذان کا جواب بھی دیتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، جو مؤذن کا آذان کا جواب دیتا ہے ایسا انسان بھی یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو درداء لا تغضب ولک الجنہ، کہ تو غصہ نہ کیا تھا، اگر غصے کو قابو میں رکھے گا، غصے کو کنٹرول میں رکھے گا تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اگر انسان غصے پہ قابو پانے والا بن جائے کہ صرف اپنے اندر پیدا کر لے تو اس صرف کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ عصر اور فجر کی نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الفرضین دخل الجنہ، جس نے ہمیشگی کے ساتھ فجر اور عصر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کیا ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جیسا انسان جو فجر اور عصر باقاعدگی کے ساتھ باجماعت پڑھتا ہے سنت کے مطابق ان کو ادا کرتا ہے ایسا انسان بھی جنت میں جائے گا۔ ظہر سے قبل 4 نوافل جن کو ہم سنت کہتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنت قبل الظہر 4 حرم اللہ علیہ النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں جو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت جو ہے وہ نوافل ادا کرے، 4 سنتوں کا اہتمام کرے، اس پر باقاعدگی کرے، ہمیشگی کے ساتھ فرضوں سے پہلے ظہر سے پہلے جو ہے وہ 4 رکعت پڑھے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مسلسل 40 روز تک تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کر لے ایسے انسان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں سے چھوٹ دے دیتے ہیں، ایک نفاق سے، دوسرا جہنم کی آگ سے۔ ان 2 چیزوں سے انسان بری ہو جاتا ہے اگر صرف 40 دن باقاعدگی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ یعنی نماز کھڑی ہونے کے وقت کو مسجد میں ہو بات میں نہ ملے، جو 40 روز سے کام کر لے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفاق سے بری کر دیتے ہیں کہ وہ منافق نہیں پکا مومن بن جاتا ہے، دوسرا جہنم کی آگ سے، جہنم کے آگ کے عذاب سے اس کو بری کر دیتے ہیں، ایسے انسان کا ٹھکانہ بھی جو ہے جنت ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے اگر وہ صدمہ اولیٰ کے وقت اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابیہ جس کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتی ہے
کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ میری بیماری مجھ سے ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا بھی کر دیتا ہوں، مگر اگر تو اس مصیبت سے، اس بیماری پہ صبر کرتی ہے تو میں تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو وہ صحابیہ چیز فرمانے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر اس پہ صبر کرنے سے مجھے جنت ملتی ہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ بہرحال آپ اتنی دعا کرتے ہیں کہ اس دورے کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اتنی دعا فرما دیجیے کہ میرا پردہ باقی رہے، میرا پردہ ختم نہ ہو، یہ بیماری مجھے رہے، اس کے بدلے میں مجھے جنت کا سودا منظور ہے۔ تو لہذا اگر کسی کو بیماری ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ سے جب کی امید رکھتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی۔ خود اللہ جل شانہ نے بھی قرآن کریم میں 2 مقامات سے یہ الفاظ ذکر کیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ ان کو ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرما دیں گے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، وقیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، صرف جس نے اپنے آپ جنت جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ جنت جانے سے کون جو ہے وہ بدبخت انکار کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کے مطابق عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کی مخالفت کی، میرے طریقے کو چھوڑ کر اور کسی کا طریقہ اپنایا، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنت جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ بھی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کر دینا، مسجد بنا دینا اللہ کی رضا کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے، اس پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اس کا جو ہے وہ خرچہ برداشت کرتا ہے، ایسا انسان نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے بھی ایک بہترین جو ہے وہ محل تیار فرمائیں گے۔ جس طرح دنیا میں اس نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ اسے جنت بھی دیں گے، جنت میں اعلیٰ گھر بھی جو ہے اس کے لیے تیار کر دیتی ہے جو اس کو ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک یہ زبان، دوسری شرمگاہ۔ جو ضمانت دیتا ہے کہ ان کو صرف جائز جگہ استعمال کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ ایسا انسان جنتی ہے، ایسا انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں سے کوئی پریشانی دور کر دینے سے یہ عمل بھی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ راستے میں ایک درخت کا جس کی شاخوں نیچی ہونے کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، ایک آدمی نے مسلمانوں کو دیکھا کہ جس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، صرف اس درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیا تاکہ مسلمانوں کو اذیت نہ ہو۔ اسی عمل کی پاداش سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جنت عطا فرما دی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نہ صرف جنت میں بلکہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، جس طرح انگلیاں قریب ہیں، ایسا یتیم کی پرورش کرنے والا انسان جنت میں بھی ہوگا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ میرا ساتھ بھی نصیب فرمائیں گے۔ حافظ قرآن کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے حج کر لیتا ہے، حج مبرور کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور 99 اسماء الحسنی
جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں قرآن کے شروع میں اور آخر میں جو لکھے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جو انسان اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں اسماء الحسنہ کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، تو انسان ان کو اچھی طرح حفظ کر لیتا ہے۔ صرف حفظ ہی نہیں بلکہ اس کے عقائد و نظریات، اس کے اعمال بھی ان کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اللہ رزاق ہے، رزق کی ضرورت پڑی تو غیروں کے گھر سے چل کے کھاتا ہوا نظر آیا، اور زبان سے کہے کہ شفا صرف اللہ دیتا ہے اور مردہ انسانوں کے پاس شفا کے لیے بھی جاتا ہے، ایسا انسان نہیں، بلکہ جو ان 99 صفاتی ناموں کو یاد کرے گا اور جو یہ صفات اللہ میں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص کرے گا، کسی دوسرے میں شبہ نہیں کرے گا، تو ایسے انسان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، صرف خواہش سے جنت نہیں مل جائے گی، بلکہ جنت میں لے جانے والے جو اعمال کتاب و سنت میں موجود ہیں، جن میں جس طرح ایک کی میں نے نشاندہی فرمائی ہے، اگر ہم یہ اعمال کریں گے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے، تو تب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمام ایسے کام جو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ کرنے کی، اور تمام ایسے افعال جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له